بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر علم الصرف کے 90ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد کے بارے میں کلام کریں گے۔ فعل مضارع کے اندر ہم پریزنٹ اور فیوچر ان دونوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ والا صیغہ جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر ہم نے اس کو ثلاثی مجرد قرار دیا۔ تو چونکہ فعل مضارع جو ہے وہ فعل ماضی سے ہی بن کر آتا ہے، فعل ماضی سے وہ کیسے بنتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو چونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی فعل ماضی ہی ہے، لہٰذا اس بیس پر جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلا صیغہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، یا رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر پھر ہم اس فعل مضارع کو بھی جو ہے وہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی وغیرہ قرار دیں گے، یعنی اس کے لیے بھی اسٹینڈرڈ وہی ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں دوبارہ یہاں پر ذکر کر دوں کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کیا ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچرز کے اندر اس کو کور کریں گے، تو یہاں پر آپ کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں فعل مضارع کے اوپر، اور یہ فعل مضارع سے متعلق میں نے آپ کو ایک بات ذکر کی تھی کہ فعل مضارع جو ہے یہ ماضی سے بنتا ہے۔ ماضی سے بنانے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں جو فا کلمہ ہوتا ہے اس فا کلمے کے شروع میں ہم علامت مضارع لگاتے ہیں، یعنی جو مضارع کو پہچاننے کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس جو حروف موجود ہیں ان مضارع کو پہچاننے کے لیے جو حروف ہیں وہ ہم ماضی کے فا کلمے کے شروع میں لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں یہ 4 حروف ہیں ہمارے پاس، الف، تا، یا اور نون۔ یہ 4 صیغے جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے علامات مضارع۔ اگر آپ اس کو مجموعی طور پر یاد رکھنا چاہیں ایک ورڈ کے اندر تو آپ یہ ورڈ یاد رکھ سکتے ہیں اتین، الف، تا، یا، نون۔ اگر ہم اس کو ماضی کے فا کلمے سے پہلے لگا دیں ان میں سے کوئی ایک حرف، تو پھر یہ جو ہے وہ مضارع کی علامت بن جاتا ہے، مضارع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اعراب کیسے لگائے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، اور اس کی اگزامپل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نعبدو، 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 ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں اتین ورڈ میں سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رہے، الف، تا، یا، نون۔ یہاں پر آپ دیکھیں ان 4 میں سے یہ ایک ہمارے پاس نعبدو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع، اور ہے بھی ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، اور اس کو ہم معروف بھی کہیں گے کیونکہ مجہول کا صیغہ جو ہے وہ الگ آتا ہے۔ معروف کا کانسیپٹ کیا ہے، مجہول کا کانسیپٹ کیا ہے، تو وہ پریویس لیکچرز کے اندر اگر آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں سیریز کے ساتھ تو آپ کو بخوبی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر آپ نے وہ پریویس لیکچرز نہیں سنے تو ہماری پلے لسٹ ہے، آپ اس کو ضرور ایکسیس کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا، جانیے گا، تاکہ آپ پریویس لیکچرز کو سنتے ہوئے اگر آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بنایا جاتا ہے فعل ماضی سے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ورڈ موجود ہے عبدہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ کیسے بنایا تھا عبدہ؟ عبدہ کے بارے میں یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ ہم اس پہلے صیغے سے مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں گے، وہ بھی جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہوگا، جیسے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کو بنائیں گے کیسے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے بنایا تھا کہ ہم نے جو فا کلمہ ہے اس کو زبر دیا تھا، لام کلمے کو بھی ہم نے زبر دیا تھا، اور یہ جو عین کلمہ درمیان میں آتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا گروپ زبر، زیر، پیش تینوں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے اس کا کانسیپٹ بھی ہم پچھلے لیکچرز کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا کہ فا کلمہ کیا ہے، لام کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے، تو وہ پریویس لیکچرز کو دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال یہ ہمارا ماضی بنانے کا طریقہ تھا۔ اس سے ہم بنائیں گے مضارع۔ مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس ورڈ ہے اس ورڈ کے شروع میں ہم علامت مضارع لگائیں گے۔ یہاں پر ہم علامت مضارع لگائیں گے یا، ٹھیک ہے، یا یہ علامت مضارع لگائیں گے اور اس علامت مضارع کے اوپر لگا دیا جائے گا زبر۔ اگر آپ فعل مضارع مثبت معروف بنا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ علامت مضارع کے اوپر زبر آئے گا۔ فعل ماضی اور فعل مضارع مثبت معروف بناتے وقت جب آپ علامت مضارع لگائیں گے فا کلمے سے پہلے تو آپ اس پر جو ہے وہ زبر لگا دیں گے۔
فا کلمے کو آپ کر دیں گے ساکن، ٹھیک ہے. اور یہ جو لام کلمہ ہے، اس لام کلمے کے اوپر آپ لگا دیں گے پیش. یہاں پر زبر تھا، یہاں پہ پیش لگے گا. اور یہاں پر یہ جو عین کلمہ ہے، اس عین کلمے کے اوپر وہی ہم باب کے اعتبار سے، گروپ کے اعتبار سے زبر، زیر، پیش تینوں لگا سکتے ہیں. یہاں پر اس کا تعلق ایسے گروپ سے ہے کہ یہاں پہ عین کلمے کے اوپر ہم پیش لگائیں گے. تو یہ بن گیا یعبدو. اب اس کو ہم نے کیسے بنایا، ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. دیکھیں ہمارے پاس وہاں پہ ایک سیگا تھا ضربا، ٹھیک ہے. اس ضربا سے ہم نے جو ہے وہ اب بنانا ہے فعل مضارع مثبت معروف واحد مذکر غائب کا پہلا سیگا. تو ہم شروع میں علامت مضارع یا لگائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے مضارع کی علامت یا لگا دی فا کلمے سے پہلے، اور چونکہ ہم یہ معروف بنا رہے ہیں تو یا کے اوپر ہم نے جو ہے وہ زبر لگا دیا. فا کلمے کو ہم نے کر دیا ساکن، اور لام کلمے کے اوپر ہم لگا دیں گے پیش. اور یہ جو عین کلمہ ہے، اس عین کلمے کے اوپر ہم جو ہے وہ زبر، زیر، پیش جو بھی لگانا ہوگا، ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس گروپ سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر زبر، زیر، پیش لگائیں گے. تو یہاں پر اس کا تعلق ایسے گروپ سے ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ زیر لگائیں گے. تو یہ بن جائے گا ضربا سے یضربو. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور وہ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے سمیع، ٹھیک ہے. سمیع سے اگر ہمیں مضارع بنانا ہوگا تو ہم شروع میں جو ہے وہ علامت مضارع یا لگائیں گے، اس کے اوپر زبر لگائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے، لام کلمے کے اوپر ہم جو ہے وہ پیش لگائیں گے. اور یہ جو کلمہ ہمارے پاس درمیان میں ہے عین کلمہ، اس عین کلمے کے اوپر ہم جو ہے وہ باب کے اعتبار سے جو ہے، گروپ کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ زبر، زیر، پیش یہ تینوں لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر اس کا ایسے گروپ سے تعلق ہے کہ جس کے اوپر یہاں پہ زبر آئے گا. یسمعو، تو یہ سمیع سے بن گیا یسمعو. عبدا یعبدو، ضربا یضربو، سمیع یسمعو. تو یہ بات آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ماضی سے مضارع کیسے بناتے ہیں. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم مضارع کی مزید علامات اور سیغوں کو دیکھنے سے پہلے یہاں پر تھوڑا سا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم وہ گروپس کو جو ہے وہ کلیئر کر لیں، تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے گروپ سے ہے تو اب وہ گروپس کون سے ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہیں پر ذکر کر دیتا ہوں. ہمارے پاس جو مینلی گروپس یوز ہوتے ہیں وہ ویسے تو 8 گروپس ہیں صرف کے اندر، لیکن اس میں سے جو موسٹ پروبیبلی یوز ہوتے ہیں وہ تقریباً 6 گروپس ہوتے ہیں، جن کا میں یہاں پر تذکرہ کر دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسی کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو آگے تفصیل ذکر کر دیتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 6 گروپ ہیں جو موسٹ پروبیبلی ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں. 2 اور بھی ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پر یوزیبلٹی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اسکرین پر وہ نظر آ رہے ہوں گے. میں نے بورڈ پر نہیں لکھے، اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ وہ 2 بھی نظر آ رہے ہوں گے. بورڈ پر جو لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں گروپس کے جو نام ہیں، یہ گروپس کے نام ہیں بیسیکلی. اس میں پہلا ہے فتح یفتح. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح یفتح سے اس گروپ سے ریلیٹڈ جو بھی گروپ ہوگا اس کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یار اس کا جب ماضی بنانا ہوگا تو عین کلمے کے اوپر ہم جو ہے وہ زبر لگائیں گے، اور جب مضارع بنانا ہوگا تب بھی عین کلمے کے اوپر ہم جو ہے وہ زبر لگائیں گے. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ بھئی اس چیز کا تعلق جو ہے وہ، اس ورڈ کا تعلق، اس مصدر کا تعلق جو ہے وہ فتح یفتح سے ہے. اسی طریقے سے سمیع یسمع، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عین کلمے کے نیچے زیر ہوگا. اس گروپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، ماضی کے اندر عین کلمے کے نیچے زیر ہوگا، اور مضارع کے اندر جو ہے وہ عین کلمے کے اوپر زبر ہوگا. یہیں پر آپ دیکھیں ضربا یضربو، تو اس گروپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈز ہوں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ عین کلمے کے اوپر ماضی کے اندر زبر ملے گا، اور مضارع کے میں جو ہے وہ عین کلمے کے نیچے زیر ملے گا. سملرلی یہاں پر آپ دیکھیں نصر ینصر، تو یہاں پر آپ کو ماضی کے اندر جو ہے وہ زبر ملے گا عین کلمے کے اوپر، اور مضارع پہ جب آپ جائیں گے تو اس کے مضارع میں عین کلمے کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ضمہ ملے گا. جیسے مثال کے طور پر میں اگر آپ کو جو ہے کہوں کہ بھئی عبدن ایک لفظ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ نصر ینصر باب سے ہے، نصر ینصر گروپ سے ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ جب عبدن کا مجھے ماضی بنانا ہوگا تو میں عبدہ بناؤں گا، اور اگر مجھے مضارع بنانا ہوگا تو میں یعبدو بناؤں گا. اسی سبب سے ہم نے جو ہے وہ یہاں پر یعبدو اور نعبدو کا تذکرہ کیا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے
کہ اس کا تعلق جو ہے وہ باب نصر ینصر سے ہے. تو اگلی دفعہ جب ہم گفتگو کریں گے کسی ورڈ کے بارے میں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھئی اس کا تعلق جو ہے وہ فتح یفتح سے ہے، اس کا تعلق سمیع یسمع سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ضرب یضرب سے ہے، اس کا تعلق نصر ینصر سے ہے. اسی طریقے سے کرم یکرم، اس کے اندر جو ہے وہ کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ماضی ہے اس کے اوپر بھی، اس میں بھی عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا، اور مضارع ہے اس میں بھی عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا. اسی طریقے سے حسیبہ یا حسیبو ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب میں کہوں گا حسیبہ یا حسیبو تو اس کے ماضی میں جو ہے وہ عین کلمے کے نیچے زیر، اور اس کے مضارع میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر ہوگا. تو یہ بات ہماری سمجھنے والی ہے. یہ جو میں گروپس کا بار بار تذکرہ کر رہا تھا کہ اس کا تعلق کسی ایسے گروپ سے ہے کہ اس میں عین کلمے کے اوپر زبر آتا ہے، اس میں عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے، تو وہ یہ 6 گروپس ہیں. یہ گروپس کے نام ہو گئے فتح یفتح، سمیع یسمع، ضرب یضرب، نصر ینصر، کرم یکرم، حسب یحسب. اس میں بیسکلی کیا یہی ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ، ان دونوں کو پک کرنے کے بعد گروپ کا نام بنا دیا ہے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں ان ورڈز کو لے کر پھر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اس گروپ سے ہے. فار ایگزامپل فتح یفتح سے ہے، یا اس کا تعلق جو ہے وہ نصر ینصر سے ہے. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ عبدن کا تعلق نصر ینصر سے ہے تو وہاں پر ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا جو ماضی ہے وہ عبدہ بنے گا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ جو ہے وہ یعبدو بنے گا، عبدہ یعبدو. تو اب میں آپ کو انشاءاللہ آخر کے اندر آپ کو اسکرین پہ کچھ ورڈز نظر آ رہے ہوں گے، اور ان ورڈز کے اندر اب صرف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لفظ ہے اور اس کے ساتھ اس کا اس باب سے تعلق ہے. تو آپ نے یہ ابواب کے نام ذہن میں رکھنے ہیں، ان گروپس کے نام ذہن میں رکھنے ہیں. اور اب جو آپ کے سامنے ورڈز اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ذکر ہے کہ اس کا تعلق اس گروپ سے ہے، تو آپ کو اس گروپ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ بنا کر پریکٹس کرنی ہوگی. مضارع کے جو مزید صیغے ہیں اس کے اندر کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، وہ کیسے پہچانے جاتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر گفتگو کریں گے. آج کے لیکچر کا خلاصہ میں دوبارہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے آج یہ دیکھا تھا کہ ہم فعل ماضی سے فعل مضارع کو کیسے بناتے ہیں. تو اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ فعل ماضی میں شروع کے اندر جو ہے وہ علامت مضارع لگاتے ہیں فا کلمے سے پہلے. علامت مضارع کی 4 ہیں، الف، تا، یا اور نون. اب یہ علامت مضارع جب ہم شروع میں لگائیں گے تو اب ہمیں چونکہ فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کا پہلے صیغے یعنی واحد مذکر غائب سے فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب بنانا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے فار ایگزامپل یہاں پر لیا ضربہ، اور ہم اس ضربہ کو لینے کے بعد اب ہم جو ہے وہ اس سے مضارع بنا رہے ہیں. تو مضارع بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم علامت مضارع کو فا کلمے سے پہلے لگائیں گے، اور وہ علامت مضارع چونکہ ہم معروف بنا رہے ہیں تو علامت مضارع کے اوپر ہم جو ہے وہ زبر لگا دیں گے. یہاں پر ہمارا یہ زبر لگ گیا، فا کلمے کو ہم جو ہے وہ ساکن کر دیں گے. لام کلمے کے اوپر ہم پیش لگائیں گے، اور چونکہ ضرب یضرب باب کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے باب سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں عین کلمے کے نیچے زیر آنا ہے، تو ہم نے یہاں پر عین کلمے پہ باب کے اعتبار سے زیر لگا دیا، تو یہ بن گیا یضرب. اب اس یضرب سے ہی آگے مزید مضارع کے صیغے بنیں گے، اور ہم علامت مضارع کون سی کہاں یوز ہوتی ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم مضارع کے مزید صیغے بھی دیکھیں گے، اور وہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر حاضر غائب متکلم کے صیغوں کو کیسے پہچاننا ہے، واحد تثنیہ جمع کی علامتیں کیا کیا ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بالتفصیل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اسباق کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آگے مزید علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.